اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ایک اونٹنی کا قصہ اور سلسلہ نسب، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے۔ ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سمود ایک مشہور قبیلہ ہے جس کو ان کے جدہ مجد سمود کے نام کی مناسبت سے سمود کہا جاتا ہے۔ سمود اور جدیس دونوں بھائی ہیں۔ یہ آصر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ عرب آربا ہیں۔ ان کی رہائش حجر میں تھی جو حجاز اور تبوک کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک پر تشریف لے جاتے ہوئے وہاں سے گزرے تھے، اور یہ قوم سمود عاد کے بعد گزری ہے، اور یہ بھی عادیوں کی طرح بتوں کی ہی پوجا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک بندے اور رسول حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا۔ نسب، ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: صالح بن عبید بن ناصر بن عبید بن ہاور بن سمود بن آصر بن ارم بن نوح علیہ السلام۔ آپ نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جو کہ وحدہ لا شریک ہے، اور اپنی قوم سے کہا کہ بتوں اور دیگر جھوٹے خداؤں کی عبادت چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو ان میں سے چند لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لایا اور اکثر لوگوں نے انکار کر دیا، اور قول و فعل کے ساتھ ان پر بری طرح پیش آئے اور ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی ان کے لیے بھیجا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے غالب قوی کے پکڑنے کی طرح پکڑ لیا۔ چنانچہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے متعلق ارشاد فرمایا: اور قوم سمود کی طرح ان کے باعث صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین پہ چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ نہ بھی لگانا ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا۔ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ پس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان پر ایمان لے آئے تھے کہنے لگے: بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ بے شک جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے رہے ہو اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ تو ان کو بونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح نے ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ اپنے خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ دوستو، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔